بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کے لیے انسان کا قلب سلیم کا مالک ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان پھر جب گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے تو ہدایت کے مقابلے میں اس کے پاس بیکار اور فضول ترین تاویلات ہوتی ہیں۔ یہی کام سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ جب اتنے اخلاص کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کا جواب فضول اور بیکار ترین تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 111۔ اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب یہاں پر ذکر فرمایا۔ قالوا، قوم کہنے لگی، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں لاکا آپ پر، واتبعک، اور آپ کی پیروی کی ہے، الارذلون، رذیل لوگوں نے، کم تر لوگوں نے۔ با محاورہ ترجمہ، قوم نے جواب دیا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم کا یہ سوال تھا کہ ہم تو ہیں چودھری، ہم تو ہیں بڑے لوگ، ہم تو ہیں دولت مند، تو اس لیے آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا کم تر طبقہ ہے، تو ہم آپ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ جواب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا تھا۔ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں اس بات کا جزم کیا ہے کہ الارذلون سے مراد وہ لوگ تھے جو حقیر پیشوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد مسکین لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں تھا۔ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا۔ امام ابن عثیمین اس صدی کے سب سے بڑے فقیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی پیروی کرنے والے اشراف ہوتے، جو کہ آج کا بھی معیار ہے معزز خاتم حضرات، جن حضرت صاحب کو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی اپنی شادیوں پر، جنازوں پر بلاتے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی حق پر ہے۔ قوم نے بھی یہی کہا کہ آپ کی پیروی کرنے والے فقراء، مسکین لوگ ہیں جو کہ معاشرے کا نچلا طبقہ شمار ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی بہت زیادہ مال نہیں ہے اور معاشرے میں جن کی بات کو کوئی بھی قابل اعتنا نہیں سمجھتا، قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ ہود میں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قوم کے سرداروں نے کہا
کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں کے رہنے والے ذلیل، حقیر، کمزور لوگ، دیہاتی، اور ہمارے ہاں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں، لہذا ان معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ یقینی طور پر میری آواز جہاں تک جا رہی ہے تمام کے تمام خواتین حضرات سمجھدار ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کس طرح ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی اکثر لوگوں نے حق کا معیار اسی چیز کو سمجھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قوم کا تکبر تھا، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ طاقتور کمزوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک خود ساختہ معیار لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، یہ قرآن کے شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ نے بھی میری طرح بہت سارے دولت مند ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس سوائے مال کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے ایسے فقراء دیکھے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ معیار قائم کرنا کہ جی عزت کا جو پیمانہ ہے وہ مال، دولت ہے، معاشرے میں جھوٹی شان و شوکت ہے، یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اہل اللہ کا شیوا نہیں۔ اللہ والے کبھی بھی ان چیزوں کو معیار نہیں بناتے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم تاریخ میں ایک لمبا سفر طے کر کے سیدنا نوح علیہ السلام سے آگے آ کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کون لوگ تھے؟ زیادہ تر سیدنا بلال حبشی جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا معاشرے میں بظاہر کوئی خاص مرتبہ اور مقام نہیں تھا، لیکن میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ جو مقام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اور وہ اکیلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ یہاں پر امام قرطبی نے تھوڑی سی لغوی بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ ارادل الارذلون، یہ ارادل کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے۔ یہ ارادل مذکر ہے، اس کی مؤنث رذلا ہے جس کی جمع رذل بنتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود، امام ضحاک، امام یعقوب الحضرمی کی قرأت اس سے مختلف ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے، امام قرطبی خاص طور پر لکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کے بیٹے تھے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اور پھر ان کے پوتے وغیرہ تھے۔
اب اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ان کے ساتھ تھا، تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ امام قرطبی نے پھر تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا، جن کا بظاہر معاشرے میں کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان کو نہ صرف یہ کہ جنت کی خوشخبریاں سنائیں، بلکہ ان کا جنت میں ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام، اور اس کے علاوہ دنیاوی بات اگر کی جائے تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، جبکہ اللہ کے ہاں جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو حاصل کلام اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حق کا معیار کبھی بھی دولت یا معاشرے میں مرتبہ اور مقام نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار یہی ہے کہ کون انسان کس حد تک صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ ہمیں بھی اسی معیار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مسجد میں آ کے کوئی نہیں دیکھتا کہ چودھری کون ہے اور غریب آدمی کون ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔